اس ٹینک میں ٹرپ ہو جائے گا، بڑھ کے مالک اشتر قابو کر لیں گے۔ چند لمحوں کا فاصلہ ہے، چند مومنٹس کا فاصلہ ہے، لیکن جیسے ہی تیسری رسی کی طرف ہاتھ بڑھا، پیچھے سے امیر کی آواز آئی، مالک اپنے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکو۔ توجہ، پیغام کنسیو کیجیے گا، مالک جسٹ اسٹاپ یور سیلف، اپنے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکو۔ جناب مالک اشتر نے آقا کی طرف دیکھا، کہ مولا یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے فی زمانہ، ولایت کا مکتب اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آقا اتنی اجازت دیجیے، اتنی مہلت دیجیے کہ تیسری رسی بھی کاٹوں اور آپ کے سامنے آپ کے سب سے بڑے دشمن کو پیش کرنے کا شرط حاصل کروں۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ نہیں مالک، توجہ رکھیے گا، میرا مولا فرماتا ہے نہیں مالک، ہم یہ حکم دے رہے ہیں۔ یہ کیا حکم ولایت ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ کیا ہے؟ ولایت کا پیغام ہے۔ اے مالک، ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ اب ہاتھ نہ اٹھنے پائے، اب تلوار نہ چلنے پائے، یہ تیسری رسی نہ کاٹنا۔ دیکھیں روایت ہے، مستند روایت ہے، جا کے کتابوں میں تلاش کیجیے گا میرے بچوں۔ جناب مالک اشتر کا ہاتھ جو اٹھ رہا تھا وہیں پہ رک گیا، تیسری رسی نہیں کٹی، حاکم شام قابو میں نہیں آیا، لیکن بہت بڑا پیغام مالک اشتر نے دنیا کو دے دیا کہ مالک اشتر دشمن علی کو تو چھوڑ سکتا ہے، حکم علی ابن ابی طالب کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ حضور دے دے حضرات محمد۔ مالک اشتر، سمجھے میرے بچے میرے مالک، مالک اشتر ولایت کی منزل بتلا رہا ہے، ولایت کا مقام بتلا رہا ہے کہ مالک اشتر دشمن علی کو تو چھوڑ سکتا ہے، حکم علی کو نہیں چھوڑ سکتا، حکم علی کو نہیں بس مجھے اجازت دیجیے گا چند منزل، حکم علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پہنچے ظاہری مسئلے خلافت میں میرا آقا، جناب سلمان فارسی پہنچے، جناب بلال پہنچے، جناب بلال پہنچے، علی کے حقیقی چاہنے والے پہنچے گا۔ یہ مولا کل تک جو آپ کی دشمنی میں پیش تھے، آج آپ کی محبت کے بلند بام دعوے کر رہے ہیں۔ آقا کیسے سمجھا جائے، کیسے یہ معلوم کیا جائے کہ آپ کا حقیقی محب کون ہے، اور منافقت کا چہرے پہ نقاب ڈال کے لبادہ اوڑھ کر کون آپ کی بس میں بیٹھ کر ولایت کی محبت سے، ولایت سے محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ لانے محترم یہ ٹیک ہوم میسج ہے، ایصال ثواب کی مجلس کا پیغام ہے۔ میرے مولا نے فقط 2 جملے فرمائے، فقط 2 جملے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرا چاہنے والا کوئی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی نہیں نظر آ رہا ہے، تو ایسے شخص کو تلاش کرو جس کی زندگی میں یہ 2 چیزیں نظر آئیں۔ 2 جملے، 2 چیزیں میں مربوط ہو جاؤں گا۔ ایک ڈاکٹر جو اپنے پیشے سے وابستہ رہتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، ولایت کے پیغام کو پورا کرتے ہوئے، دیکھیں ڈاکٹر آصف عباس کی زندگی میں آپ کو امام کے اس پیغام کا عکس نظر آتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں بہت ریلیونٹ گفتگو کرتا ہوں، آپ کو عکس نظر آئے گا۔ میرے مولا نے 2 جملے فرمائے۔ میرا مولا فرماتا ہے کوئی ہماری محبت کا دعویٰ کرے تو اس کے لفظی دعوے پہ نہیں جانا، بلکہ 2 چیزوں کو تلاش کرنا۔ کا مولا کیا ہے؟ کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے المحافظت علی اوقات الصلاۃ، ہمارا چاہنے والا حقیقی شیعہ وہ ہے جو اپنے نماز کی اوقات کی حفاظت کیا کرتا ہے، جو نماز کو حقیر نہیں جانا کرتا۔ سمرائز کروں گا کہ مولا دوسری نشانی کا میرا چاہنے والا وہ ہے والمواسات علی الاخوان، جو نفرتوں کو نہیں پھیلاتا، محبتوں کو، بھائی چارگی کو اور اخوت کو پھیلایا کرتا ہے۔ بس 2 ہی نشانیاں بتائی ہیں، میرے ساتھ چلیے گا، 2 ہی نشانیاں بتائی ہیں، کوئی تیسرا جملہ نہیں فرمایا۔ کون؟ امیر کائنات کا جملہ ہے، مولا متقیان کا جملہ ہے، کسی ذاکر کا، خطیب کا، عالم کا جملہ نہیں ہے۔ کارخانہ ہستی کا مرد نامتناہی علی ابن ابی طالب اپنے چاہنے والوں کی 2 نشانیاں بتا رہا ہے کہ میرا چاہنے والا نماز الہی کی حفاظت کرتا ہے، اپنے
رشتوں کی حفاظت کیا کرتا ہے، لیکن میرے مولا نے واضح پیغام دے دیا کہ میرا چاہنے والا وہ ہے جو حقوق الہی کو بھی ادا کر رہا ہے، حقوق لباس کو بھی ادا کر رہا ہے۔ حقوق الہی، حقوق لباس، گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، مجھے مختصر کرنا ہے۔ دیکھیے یہ جو بالمواسات اور الاخوان، اخوت، بھائی چارگی، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کرنچ ٹائم سے گزرے، ٹرائنگ ٹائم، ایوری ڈے از اے لرننگ ڈے۔ ہم ڈیزیز چونکہ ان ایویلیویشن ہے، ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، تو ہر دن کے ساتھ اس کی ایس او پیز چینج ہو رہے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ چینج ہو رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشن چینج ہو رہی ہے، اور ہم ایک لرننگ فیز کے اندر ہم لرن کرتے ہیں۔ لیکن اگر جتنا غور ہم نے اس بیماری پر کیا، اتنا غور اگر ہم اپنی زندگی پہ کر لیتے ہیں، اتنا غور اگر ہم اپنے اعمال پہ کر لیتے ہیں، میرے مولا نے کیا کہا، بل مساوات اور الاخوان، جو اخوت کو، مساوات کو پروان چڑھاتا ہے۔ سمجھے آپ حجاج ابن یوسف، اس کا زمانہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، دشمنی ہے شیعہ نے حیدر کرار نے کس حد تک گزرا۔ جب تک کسی شیعہ کا خون نہیں دیکھتا تھا، اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ عرصہ گزر گیا، کسی شیعہ کا قتل اس نے نہیں کیا۔ اپنے آدمیوں کو شہر میں بھیج دیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی شیعہ تمہیں نظر آئے پکڑ کے لاؤ، تاکہ میں اس کا قتل کر کے، اس کا خون کر کے اپنی پیاس کو بجھا سکوں۔ توجہ رکھیے، میں نے کہا یہ کرنچ ٹائم ہے، اس سے ہمیں کیسے گزرنا، جیسے مرحوم گزرے۔ چاہتے تو کلینک کو تالا لگا کر گھر میں بیٹھ کر بہت محفوظ طریقے سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن جو ذمہ داریاں دین نے، شریعت نے اور معاشرت نے انہیں دی، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے میدان عمل میں، میدان عمل میں کا کیسے ڈھونڈے؟ تب حجاج ابن یوسف کا شہر کے راستوں کے اطراف میں گڑھوں کو کھودا، اور ان گڑھوں کو کھودنے کے بعد اس نے بیماروں کو، ضعیفوں کو، کمزور خواتین کو اس گڑھوں میں ڈال دیا، اور ان سے کہو کہ جب ان راستوں سے کوئی گزرے تو مدد کے لیے پکارے۔ جو مدد کے لیے پکارے جانے والی صدا کو سن کر چلتا رہے، اس کو کچھ نہیں کرنا۔ جو رک جائے اور مدد کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آئے۔ یہ آپ کا وتیرہ ہے، یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے، یہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو تاریخ نے ہمیں بتائی ہے، کہ جو ان ناداروں، ضعیفوں، بیماروں کی مدد کے لیے رک جائے اور آمادہ ہو جائے، اسے گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آنا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، جتنے بھی لائے گئے، حجاج کہتا ہے کہ یہ سب علی کے شیعہ ہیں۔ کہا آپ نے کس طرح سے پہچانا کہ علی کے شیعہ ہیں؟ کہا علی ابن ابی طالب کا پیغام یہ ہے، ان کے خانوادے کا پیغام یہ ہے کہ جب انسانیت سسک رہی ہو تو تمہیں اپنا دامن بچا کے زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ میدان عمل میں آ کے انسانیت کی خدمت کے حق کو ادا کرنا ہے۔ انسانیت کی خدمت کے حق کو ادا کرنا ہے۔ 10 مسئلہ، اس کو ڈیبیٹ نہ بنایا جائے۔ ضروری نہیں ہے لاکھ سوا لاکھ کا جانور خرید کر قربانی کی جائے، قربانی حج جو جا رہے ہیں ان پر فرض ہے، لیکن خدا کی خوشنودی کے لیے یہ فریضہ ایک کم قیمت جانور سے بھی ادا ہو سکتا ہے، اور اس نیت سے نکالے گئے پیسے میں سے ایک جانور قربان کر کے باقی جو پیسہ بچ رہا ہے وہ پیغام امیر کائنات کیا ہے، پیغام مولا متقیہ کیا ہے؟ سسکتی، تڑپتی، دم توڑتی ہوئی انسانیت کی فلاح کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ۔ میدان عمل میں تم اس مولا کے چاہنے والے ہو جس نے آخری وقت اپنی ذاتی ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر کسی معصوم بچی کی خواہش کو پورا کیا۔ آ جاؤ، لیکن دل میں تمہارے محبت امیر کائنات ہونی چاہیے۔
حب علی بن ابی طالب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی بن ابی طالب کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے خشک لکڑی کو آگ کھاتا ہے. دیکھو ابن عباس کی روایت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے خشک لکڑی کو آگ کھاتا ہے. تو اگر ولایت کے چاہنے والے ہو تو ولایت کے پیغام کو سمجھو, امیر کائنات کے پیغام کو سمجھو. میرا تصور یہ کہتا ہے کہ ہم اس مقام فضیلت پر بیٹھ کر اس ذکر فضیلت کو سن رہے ہیں اور مولا کا وہ چاہنے والا, مولا کا وہ محب, مولا کا وہ عزادار, مولا کا وہ سپاہی جو 2 دن پہلے ہم سے رخصت ہو گیا, یقیناً وہ جوار محمد و آل محمد میں بیٹھ کر ذکر کو سننا. آپ سے بھی معذرت خواہ کہ میں تعزیت کے لیے حاضر ہوں, لیکن آپ کے دل پہ بھی ابھی یتیمی کا داغ ہے. میری بچیاں موجود ہوں گی, یقیناً مرحوم کے صاحبزادے نہیں کروں. خدا اس بیٹے کو اور دور پردیش میں بیٹھے ہوئے اس بھائی, اس کے بھائی کو صبر جمیل عطا کرے. خدا ان کی بہنوں کو, میری بچیوں کو شہزادی فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں صبر و سکون عطا کرے. خدا وند عالم میری بہن کو بیوگی کا صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا کرے. خدا میرے بھائی محترم وسیم مہدی صاحب کو اس برابر کے بھائی کا دکھ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا کرے. کیا کرے وہ بھائی جس نے مختصر سے عرصے میں کبھی بہن کا جنازہ اٹھایا, کبھی بڑے بھائی کا جنازہ اٹھایا, اور اب چھوٹا بھائی تھا جنازے کو کہاں کر لیا. میری بچیوں, خدا آپ کو صبر دے. میرے بیٹے, خدا تمہیں صبر عطا کر. میں بوجہ مصروفیت جو ہسپتال کے حوالے سے تھی پوری رات کام کر رہے ہیں. صبح 4 بجے تک میں کام کرتا رہا, 2 گھنٹے ریسٹ کیا, صبح 8 سے 7:30 تک میں نے کام کیا. وجہ مجبوری چاہتے ہوئے بھی جنازے میں شرکت نہ کر سکا. لیکن میرا تصور یہ کہتا ہے کہ آصف بھائی کے کتنے چاہنے والے ہوں گے جنہوں نے کاندھا دیا ہوگا جنازے کو. کتنے اعزاء, کتنے چاہنے والے ہوں گے جس نے اس بیٹے کو جو مستقل باپ کی خدمت ہسپتال میں کرتا رہا, اسے سینے سے لگا کر بابا کا پرسہ دیا ہوگا. کتنی مسئولات ایسی ہوں گی جنہوں نے میری بہن اور میری بیٹیوں کو بیوگی کا اور یتیمی کا پرسہ دیا ہوگا. آج آپ سب پرسہ دیں گے بچوں کو, آج آپ سب پرسہ دیں گے ان گھر والوں کو, لیکن عزاداروں انہیں پرسہ دینے سے پہلے اس بیمار امام کو پرسہ دیجئے جو 35 برس تک ایک جملہ کہتا رہا کہ 11 محرم کو مجھے بابا کے لاشے کے پاس سے اس طرح سے گزارا گیا جیسے میں اس کا کچھ لگتا نہ تھا, وہ میرا بابا نہ تھا, میں اس کا بیٹا نہ تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
بچیوں کو پرسا دینے سے پہلے اس یتیمہ کو پرسا دیجئے، اس مظلومہ کو پرسا دیجئے جو نازوں کی پالی تھی عزادارو، جو نماز شب کی دعا کا نتیجہ تھی عزادارو، لیکن بابا دنیا سے رخصت ہوئے، جب بھی بابا کو رونا چاہا، کبھی شیور کا دما چاہا، کبھی ملوک کا تازیانہ، آئے بابا، آئے بابا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزادارہ نے صبح عاشور نمودار ہوئی، آئندہ چلے گئے، آئندہ چلے گئے، چاہنے والے بھانجے بیٹے بھتیجے رخصت ہو گئے، اب زمین کربلا پر آغوش سیدہ کا پالا، تیرا مولا تنہا تھا، نظر آ یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں نظر کی، کبھی فرات کی طرف دیکھا، آؤ ابا، آؤ بیٹا علی اکبر، آؤ میرے اور محمد، کہاں ہو قاسم، آؤ چچا بلا رہا ہے، کہاں ہو میرے دوستو، کہاں ہو میرے محبو، عزادار و شہداء کے لاشیں تھرا گئے، نہر فرات پر سرکار وفا کا لاشا تھرایا، میں مختصر کر رہا ہوں، اس مرتبہ میرا مولا پشت ذوالجناح پر آیا، مرتجس پر سیدہ کا لال موجود تھا، آواز دی، اے ذوالجناح آہستہ آہستہ قدم بڑھا، تعین منزل حسین خود کرے گا، یہ کہہ کر ذوالجناح کو ہیڑ لگائی، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، لیکن عزادار و ذوالجلال آگے نہیں بڑھتا ہے، دوسری مرتبہ چلانا چاہا، مرتجس نے حرکت نہیں کی، جب 3 مرتبہ کی ایڑ لگانے کے باوجود بھی ذوالجلال آگے نہ بڑھا، جو مزاج شناس تھا امامت کا، جو امام کے اشارے کو سمجھتا تھا عزادار، جب مرتجس آگے نہ بڑھا، کیا کیا میرے مولا نے، دونوں بازووں کو ذوالجلال کی گردن میں ڈالا، اے عزم وفانا، تیرا علی اکبر چلا گیا، تیرا قاسم پامال ہو گیا، تیرے آنو محمد مارے گئے، تیرا ابا نہر فرات میں سو رہا ہے، اے ذوالجلال، اے مرتضی، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے جا رہا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزادارہ نے بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ ذوالجلال نے اپنے سر کو جھکایا، زمانے کے امام نے اشاروں میں سمجھا، شاید میری بیٹیوں کو قضا رہا ہے، شاید یتیمی کا داغ کچھ کم محسوس ہو، اب جو اشارے کو سمجھا ہے عزادارو، میرے مولا نے چھپ کے دیکھا ہے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، خدا تمہاری بیٹیوں کو آباد رکھے، عزادارہ اب جو چھپ کے دیکھا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، وہ جو سینے پر سوتی تھی، وہ ذوالجلال کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، اے ذوالجلال، تیرے بابا کو نہ لے جا، اے ذوالجلال، اجرکم اللہ، اے ذوالجلال، جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، میرے بابا کو نہ لے جا، چاہنے والا بابا تھا، نماز شب کی دعاوں میں بی بی کو مانگا تھا، باپ کا دل لگایا، ایک مرتبہ پشت ذوالجناح سے اترے، ریگے گرم پر آئے، بچی کو گود میں اٹھایا، وہ جسے نازوں سے پالا تھا، اس کے رخسار مرجھائے ہوئے، اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے، کبھی چچا کو یاد کرتی تھی، کبھی بھائی کو آواز دیتی تھی، ایک مرتبہ بابا نے بی بی کو دیکھا، کہا میری جان سکینہ، میری نازوں کی پالی سکینہ، بیٹا پیاسی ہونا، بابا کو جانے دو سکینہ، بابا پانی کی سبیل کریں گے، بس عزادار ہو، خدا آپ کے بچوں کے آسائے سلامت رکھے، پانی کا نام سننا تھا، علتش علتش کی صدا بلند کرنے والی میری بی بی تڑپ کے کہتی ہے بابا
ہوگا سکینہ کو نیند نہ آئے گی. عزادارو خدا بیٹیوں کے باپ سلامت رکھے. نازوں کی پالی بچی بیوی کی پائے تیرا مولا رہے گرم پر بیٹھا. آ سکینہ بابا کے سینے میں سو جا. آ سکینہ بچی کو گود میں لٹھایا. بچی کو بابا کی آغوش ملی. بیوی کو نیند آ گئی. مستند ترین روایت ہے شہزادی کو نیند آ گئی. جیسے ہی بیوی سوئی ہے نادارو روایت کہتی ہے اگلے لمحے میری مظلومہ میری معصومہ میری خیدر بیوی نے ایک مرتبہ چونک کے آنکھوں کو کھولا. حیرت سے بابا نے دیکھا. کہا بیٹا سکینہ تم تو ہماری گود میں سونا چاہتی تھی یہ فوراً کیوں جاگ گئی؟ بیوی رو کے کہتی ہے بابا نیند تو بہت آتی تھی لیکن جیسے ہی سوئی تھی ماں میں دادی آئی تھی کہتی تھی اٹھو سکینہ بابا کو نہ رو. ارے تیرے نانا آئے ہیں تیرے دادا آئے ہیں امی آئے ہیں. حضرت کو مدد میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا اس لیے کہ میرے نگاہوں کے سامنے مرحوم ڈاکٹر عاصم کا چہرہ موجود ہے. میں نے ممبر سے جب بھی دوران مصائب ان کو دیکھا تھا ہمیشہ آنکھوں سے آنسو کی جھڑی. کبھی سینے میں ہاتھ مارتے تھے کبھی تانوں کو پیٹتے تھے کبھی آقا کے لیے سر کو پیٹتے تھے. مجھے پڑھنے دینا عزادارو مجھے پڑھنے دینا ماتمدارو. عزادارہ نے ماں بچی نے حسرت سے بابا کی طرف دیکھا. اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک مرتبہ بابا کے چہرے کو دیکھا اور میر انیس نے منظر کشی کی. دو مصرے بیان کروں گا آگے بڑھوں گا. حسرت سے بابا کے چہرے کو دیکھا. کہا اچھا بابا خدا حافظ الناصر. اچھا بابا خدا حافظ الناصر. دو مصرے سنتے جائیے گا. اور فوراً تڑپ کر کہا نیند آئے گی جو آپ کی بو پاؤں گی بابا. ارے میں رات کو مندر میں چلی آؤں گی بابا. سکینہ کو میں رات کو اجر کو بدلتا میں رات کو مندر میں چلی آؤں گی بابا. آپ نے یتیمہ بیٹیوں کو پرسا دیا ہے. آئیے یتیم بیٹے کو پرسا دیجئے. آئیے بہنوں کو بھائی کا پرسا دیجئے. میرا مولا میدان جنگ میں آیا 1910 بتائے 1910 بتائے. ایک مرتبہ پشت جناب لہرا ہے مرتجز کے کانوں کے نزدیک ہمیں اندر کو لائے اور ایک جملہ کہا مرتجز تلاش کر میرا اکبر کہاں ہے. میرا گھڑیا جوان میرا 18 برس کا میرا بیٹا کہاں ہے. جہاں اکبر کا لاشا ہو ضعیف باپ کو وہاں اتار دینا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارہ نے توقع کیجئے گا پھر مسائل ہے پھر گریا ہے. روایتیں کہتی ہیں جب میرا مولا پشت ذوالجلال سے زمین کربلا کی طرف آیا ہے نا تو 3 چیزیں تیزی سے حرکت کرتی ہوئی نظر آئی. ایک تیزی سے اوپر سے نیچے کی طرف آئی ہے. دوسری تیزی سے نیچے سے اوپر کی طرف گئی ہے. تیسری تیزی سے چاروں طرف ڈوبی ہے. میری بہن تمہیں تمہارے بھائی کا پرسا تیرے بھائی تجھے تیرے مرحوم بھائی کا پرسا. اب تفسیر میں لکھا ہے جو تیزی سے اوپر سے نیچے کی طرف آئے وہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے. قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا. حسین مارا گیا فاطمہ کا نام مارا گیا. جو تیزی سے نیچے سے اوپر کی طرف گئی ہے وہ میرے مولا کا سر تھا جو خولی نے نکلوں کے لہذا پہ بلند کیا ہے. میں آخری جملوں پر آ گیا ہوں. روایت کہتی ہے ایک چیز تیزی سے چاروں طرف گھومی ہے اور پھر تفسیر میں لکھا کہ جو تیزی سے چاروں طرف گھومی وہ اور کوئی نہیں عزادارو ایک چاہنے والی بہن ایک پیار کرنے والی بہن. ارے ماں جایا نظر نہیں آتا تیرا حسین
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ رب ذو الجلال ہماری اس عبادت کو قبول مقبول فرما اس عبادت کا نزول ثواب ملا و مرحوم و مغفور ڈاکٹر آصف عباس کی روح کو یہ سال فرما مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما ان کے صغیرہ اور کبیرہ خطاؤں کو درگزر فرما قبر اور برزخ کی منازل کو ان کے لیے آسان فرما رب ذوالجلال جس طرح سے مودت محمد و آل محمد کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا ہے روز محشر انہیں شفاعت محمد و آل محمد و جوار محمد و آل محمد نصیب فرما ان کی بیوہ کو ان کی بیٹیوں کو ان کے بیٹوں کو ان کے بھائی کو ان کی بہنوں کو ان کے احسا ان کے اقربا کو صبر جمیل عطا فرما ان کے تمام نیک کاموں کو جاری و ساری رکھنے کی توفیقات عالیہ عطا فرما ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جب تک دنیا میں رہے نام محمد و آل محمد کے ساتھ زندہ رہے اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمارے ناموں کو محمد و آل محمد کا نام سب سے بڑی دعا متوجہ ہوگی اس سے بڑی دعا اس کی زبانہ ممکن نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ طویل دعا مانگے نہ مانگے یہ جملہ مکمل دعا ہے جامع ترین دعا ہے اگر یہ جملہ مقبول ہو گیا قبول ہو گیا تو ہر دعا آپ کی قبول ہو گئی اے رب ذوالجلال پاک پروردگار ہم سب کو منتظرین امام وقت میں شامل فرما یوسف الزہرا کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم التباس سورہ الفاتحہ رئیس علیہ ثواب مرحوم مغفور ڈاکٹر سید آصف عباس ابن سید ناصر حسین ثواب الفاتحہ ماتم حسین Amen.